إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ہم یہاں پر آج جو بیٹھنے کا ہمارا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو عام طور پر ہمارے ذہن میں جو سوال آتے رہتے ہیں اور جن کا کوئی معقول جواب بھی ہمیں نہیں مل پاتا، اور جس طریقے سے ہم یونیورسٹیز کے یا طلبات جو ہوتے ہیں ان کے ذہن میں زیادہ آتے ہیں یہ والے خیالات، اور ان کی رہنمائی کرنے کے لیے ہم نے اپنے مفتی صاحب کو جو ہے یہاں بٹھایا ہے، اور ان سے انشاءاللہ جو ہے گفتگو کریں گے جس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی. تو مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، عام طور پر ہماری زندگی میں یہ کوشچن آتے رہتے ہیں، یہ سوال اٹھتا ہے کہ جس طریقے سے ہم غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور اسلام کیونکہ پوری زندگی کا نام ہے، پوری جو ہمارا پہننا اوڑھنا اور اٹھنا بیٹھنا اس طریقے کا ساری چیزیں اسلام نے بتا دی ہیں. یہ جو دین ہے یہ مکمل دین ہے، اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. تو مفتی صاحب، تو اس میں ایک جو کوشچن ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ ہم غیروں کی مشابہت کتنی اختیار کر سکتے ہیں، اسلام ہمیں کتنی الاؤ کرتا ہے، اور مشابہت کہتے کسے ہیں؟ آپ اس چیز پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. آپ نے جو سوال کیا ہے بہت معقول سوال ہے، اور یہ بہت ہی اہم سوال ہے. اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال کھٹکتا ہے، اور اس کی وجہ سے بڑا افراط اور تفرید کا معاملہ ہو جاتا ہے. کوئی شخص یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب میں مسلمان نہیں رہا اس رویے کی وجہ سے، اور کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ بس اسلام نام ہے دل سے ماننے کا، زندگی میں جو چاہو وہ کرو سب جائز ہے. ایسا نہیں ہے. ایک حدیث ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا. اب ظاہر سی بات ہے، اس حدیث کا ظاہری مطلب تو یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص غیروں کو دیکھ کر کوئی بھی کام کرے، کسی بھی طریقے کا کام کرے، تو اس حدیث کے ظاہری مفہوم سے وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کسی غیر کی محبت میں آ کر یا اس سے متاثر ہو کر، اس سے مرغوب ہو کر، یا اس کو بڑا جان کر اس کو کاپی کرتا ہے یا اس کو فالو کرتا ہے، تب جا کر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ شخص اس میں سے ہے. یعنی جس قوم کو وہ کاپی کر رہا ہے اس کا شمار اس میں سے ہوگا. لیکن اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ یہ شخص کس چیز میں اس کو فالو کرتا ہے اور کس درجے تک فالو کرتا ہے. اگر یقیناً وہ کسی کفریہ یا شرکیہ کام میں کسی بڑی شخصیت کو یا کسی لیڈر کو یا کسی ایکٹر کو کاپی کرتا ہے یا اس کے جیسا کوئی بھی کفریہ یا شرکیہ کام کرتا ہے تو وہ کافر اور مشرک سمجھا جائے گا. اور اگر کوئی شخص کسی گناہ کے کام میں کسی غیر کو فالو کرتا ہے یا کاپی کرتا ہے اس کی محبت کی وجہ سے یا اس کو بڑا جان کر، تو وہ شخص گنہگار سمجھا جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص کسی غیر کی چیز کو اپناتا ہے اور اس کے اپنانے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ وہ اس چیز کو اپنا کر اسی کے ہتھیار سے اس کا مقابلہ کرے گا یا دین کی دعوت اس تک پہنچائے گا یا اس کی زبان سیکھ کر یا اس کا کلچر سیکھ کر اپنا جو اسلامک کلچر ہے، جو اپنی اسلامی تہذیب ہے، وہ اس کے سامنے پیش کرے گا. ماضی میں سر سید احمد خان صاحب نے کیا تھا. جی، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی انگلش زبان کو سیکھا یا کسی ایسی چیز کو مطلب فالو کیا، اس لیے نہیں کہ وہ اس سے متاثر تھے، بلکہ اس لیے کہ اس چیز کو اپنا کر یا اس چیز کو سیکھ کر انہوں نے دوسروں کو دعوت دی. اور اسلام میں جو اسلام کی سب سے اہم تعلیم ہے اور جو اسلام کی بنیادی تعلیم ہے وہ ان کے سامنے رکھی، تو یقیناً اس صورت میں یہ چیز ناجائز اور حرام نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایک مباح اور بہتر عمل ہوگا. اچھا، اس حساب سے پھر جیسے ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بیچ یہ جو ہے بڑے بڑے اسکالرس رہے تھے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا سر سید احمد خان صاحب، علامہ اقبال صاحب یا محمد علی جناح صاحب. یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے غیروں کی مشابہت پوری طریقے سے اختیار کی تھی. یعنی انہوں نے انگلش بھی سیکھی، یعنی انہوں نے پینٹ شرٹ جینس جو بھی پہننا تھا، کوٹ پینٹ وہ بھی پہنا. اور اس وقت کے علماء نے اس چیز پر ان کو طنز کیا، یعنی اس وقت ان کو برا جانا.
حالانکہ آج آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے اسکالرس ہمارے آج بھی جو ہے پینٹ شرٹ کوٹ پینٹ میں جو ہے، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، وہ اس میں جو ہے ہمارا پینٹ شرٹ میں اپنا بیان دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ ایک نوجوان بڑا طبقہ ان سے جو ہے مرید بھی ہے، مرید کہہ سکتے ہیں آپ کہ ان کو فالو کرتا ہے۔ تو اس چیز کے بارے میں کہ پہلے علماء نے طنز کیا اور آج کے علماء اس بات پر مطلب کچھ بھی نہیں کہتے یا اتفاق کرتے ہیں کہ کوئی نہیں، تو اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وقت کے بدلنے سے آپ کا سوال سمجھ گیا، حالات بدلتے ہیں؟ آپ کا سوال بالکل معقول ہے اور بالکل جائز سوال ہے آپ کا کہ بھائی ایک چیز زمانہ قریب میں یا ماضی قریب میں ناجائز اور حرام تھی، علماء کا فتویٰ تھا کہ پینٹ شرٹ پہننا، انگلش زبان سیکھنا، ویڈیو بنانا، یہ ساری چیزیں ناجائز اور حرام تھی، لیکن آج یہی چیزیں جائز ہو جاتی ہیں۔ اور اس وقت علامہ اقبال کو، سر سید کو یا ان کے علاوہ جو اس وقت اس طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے، ان کو لوگوں نے طعنے دیے اور بعض لوگوں نے تو ان کو دائرہ اسلام سے ہی خارج کر دیا۔ یہ سب کچھ حقیقت ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں عمران بھائی، دراصل بات یہ ہے کہ اسلام میں اعمال کا جو دار و مدار ہے، یعنی کریکٹر کا جو دار و مدار ہے، وہ نیت کے اوپر ہے۔ اگر یقیناً علامہ اقبال نے انگریزوں سے متاثر ہو کر کوٹ پینٹ پہنا تھا، انگریزوں سے متاثر ہو کر ان کی زبان سیکھی تھی، انگریزوں سے متاثر ہو کر ان کے کلچر کو اپنایا تھا، تو یقیناً پھر وہ غلط تھا، وہ گناہ کا کام تھا۔ لیکن ہم اقبال کی پوری زندگی پڑھتے ہیں، ان کی شاعری پڑھتے ہیں، اور جو انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے قوم کے اندر بیداری پیدا کی، قوم کے اندر جو قوم کو انہوں نے جھنجھوڑا اور قوم کو زمین سے اٹھا کر جو آسمان کی طرف لے گئے، تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اقبال ان سے متاثر ہو کر یا ان سے مرغوب ہو کر انہوں نے انگلش زبان کو یا ان کے لباس کو نہیں اپنایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ واقعی جس وقت یہ چیزیں ناجائز اور حرام تھی، اس وقت اگر ان چیزوں کو کوئی اپناتا یا ان کو فالو کرتا یا استعمال کرتا، تو یقیناً وہ اس فتوے کی وجہ سے حرام کام کا کرنے والا اور حرام کا مرتکب سمجھا جاتا۔ لیکن آج کے زمانے میں ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب ویڈیو بناتے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب ویڈیو بناتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ویڈیو بناتے ہیں، ڈاکٹر اسحاق بناتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، ایک لمبی فہرست ہے اسلامک اسکالرز کی۔ تو وہ لوگ ویڈیو بناتے ہیں، اس لیے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اگر آج کی ڈیٹ میں کوئی بچہ پینٹ شرٹ پہنتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی تو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، یا ان کے علاوہ علامہ اقبال نے بھی تو پینٹ شرٹ پہنی تھی۔ تو فرق ہو گیا، اس زمانے میں اگر کوئی پینٹ شرٹ پہنتا تھا یا انگلش سیکھتا تھا تو اس کا جو آئیڈیل ہوتا تھا وہ انگریز ہوتا تھا۔ آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی پینٹ شرٹ پہنے گا یا انگلش زبان سیکھے گا تو اس کا آئیڈیل ایک مسلمان ہوگا۔ اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ جب کوئی چیز عام ہو جاتی ہے، یہ فقہ کا ایک اصول ہے، یعنی عام استعمال میں ہو، مسلمان غیر مسلم سب اس چیز کو پہننے لگیں یا سب اس چیز کو استعمال کرنے لگیں، تو پھر اس کے اندر وہ کراہت اور وہ حرمت نہیں رہتی ہے جو شروع میں ہوتی ہے، اور اسی کو فقہ کی زبان میں عموم بلوہ کہا جاتا ہے۔ یعنی مفتی صاحب اگر اس حساب سے ہم دیکھیں آپ کی اس پہ، تو کیا اسلام ہمیں یا اسلام کے احکامات حالات کے حساب سے اور وقت کے اعتبار سے کیا بدل سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو چیزیں بالکل نصوص سے ثابت ہیں، یعنی قرآن اور حدیث سے قطعی طور پر ثابت ہیں، ان کے اندر کسی بھی طرح کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ البتہ جو زندگی گزارنے کے کچھ طور طریقے ہوتے ہیں جو کلچر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں یا جن کا تعلق کسی خاص علاقے سے یا کسی خاص زبان سے ہوتا ہے، تو پھر اس میں غالب اور مغلوب کے اعتبار سے تبدیلی آتی رہتی ہے۔ جب اسلام کا دورہ تھا اور اسلام کا غلبہ تھا تو اس زمانے میں اسلام کی جو روایات تھیں اور جو اسلام کی رسم و رواج تھی وہ ساری دوسرے لوگ بھی فالو کرتے تھے۔ آج چونکہ ماڈرن زمانہ ہے، اسلامک حکومت نہیں ہے تقریباً، تو کھانے پینے کی چیزوں میں، اوڑھنے پہننے کی چیزوں میں، یا زندگی کی جو عام ضروریات ہیں، مثال کے طور پر سفر کر رہے ہیں ہم، یا ہم کسی سے موبائل پہ بات کر رہے ہیں، تو ان چیزوں کا جو استعمال ہے، یہ چیزیں زمانے کے اعتبار سے عدلتی اور بدلتی رہتی ہیں، لیکن جو چیزیں قطعی طور پر قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں ان کے اندر ذرہ برابر کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اسی چیز میں جو ہے میرے ذہن میں بھی ایک آیت آ گئی کہ لا اکراہ فی الدین، مطلب دیر از نو کمپلشن ان اسلام، یعنی کچھ چیزیں ہمیں الاؤ کرتی ہیں۔ نہیں، دیکھیے، لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ شراب بھی پی سکتے ہیں، آپ مسلمان ہیں آپ زنا بھی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ آپ غیر مسلم ہیں۔ اب ہم آپ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے یا آپ کو شراب نہیں پینی ہے یا آپ کو زنا نہیں کرنا ہے۔ ایک غیر مسلم کے لیے
دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، اس سے زبردستی نہیں کی جائے گی کہ آپ کو یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، لیکن اگر جب آپ مسلمان ہو گئے اور آپ نے اسلام قبول کر لیا تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں آپ ان کو فالو کریں، ان کو پورا کریں۔ اور اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں، ایک بچہ جس نے کسی اسکول میں ایڈمیشن لے لیا، تو اب ایڈمیشن لینے کے بعد پرنسپل یا ٹیچر اس سے کہے گا کہ بیٹا جو اسکول کی ڈریس ہے وہ آپ کو پہننی ہوگی، جو اسکول کا سلیبس ہے وہ آپ کو پڑھنا ہوگا، جو اسکول کی ہدایات ہیں یا جو اسکول کے قوانین ہیں ان کو آپ کو پورا کرنا ہوگا۔ اور ایک وہ بچہ جس نے ابھی اسکول میں ایڈمیشن ہی نہیں لیا ہے، وہ باہر اسکول کے کھڑا ہوا ہے یا کنارے سے گزر کے جا رہا ہے، تو اس سے پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر نہیں کہہ سکتا کہ بیٹا آپ نے ڈریس کیوں نہیں پہنی ہے، یا آپ نے سلیبس یا جو بھی ہوم ورک ہے وہ پورا کیوں نہیں کیا ہے۔ تو وہی بات ہے کہ جب آپ اسلام میں آ گئے اور آپ نے اسلام کو قبول کر لیا تو اب اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ آپ کو پورے کرنے ہوں گے، لیکن ہاں کچھ گنجائش ہے جو حالات کے اعتبار سے اور زمانے کے اعتبار سے عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ اور پھر میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ جس قوم کی حکومت ہوتی ہے، جس کا غلبہ ہوتا ہے، تو پھر وہ اوپر سے لے کے نیچے تک پورے طریقے سے دوسری قوم کے اوپر مسلط ہوتی ہے، اور جس قوم کے اوپر دوسری قوم کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ چیزوں میں اس دوسری قوم کو مجبوراً فالو کرنا پڑتا ہے۔ چلیے انشاءاللہ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہماری ذہن سازی کرنے کا۔ انشاءاللہ آگے بھی مزید ہماری ویڈیوز بنتی رہیں گی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔